MLA ڈوڈا ایسٹ مہراج ملک کے معاملے میں جموں کشمیر سرکار نے اپنا جواب کورٹ میں داخل کر دیا ہے۔ 7 نومبر 2025 اس کی سنوائی جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ میں جسٹس رجنیش اوسوال کی کورٹ میں ہوئی۔ اس معاملے میں MLA ڈوڈا ایسٹ مہراج ملک کی طرف سے جو دلائل جن وکلا صاحبان نے دینے ہیں ان میں سینئر ایڈوکیٹ راہل پنت، ایڈوکیٹ شیخ شکیل احمد، ایڈوکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا، ایڈوکیٹ اپو سنگھ سلاتھیا کے علاوہ ایڈوکیٹ طارق مغل اور ایڈوکیٹ ذوالقرنین چودھری ہیں۔ اور حکومت کی طرف سے یہ دلائل کہ کن بنیادوں پر مہراج ملک کے اوپر پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا ہے، یہ تمام دلائل کورٹ کے سامنے رکھنے کی ذمہ داری سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مونیکا کوہلی، سینئر ایڈوکیٹ سنیل سیٹھی اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ نویوگ سیٹھی کے کاندھوں پر ہے۔ حکومت نے اپنا جواب داخل کر دیا ہے۔ کورٹ میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز تھیں، ٹیکنیکل کچھ معاملات تھے۔ مثال کے طور پہ ڈپٹی کمشنر ڈوڈا جو رسپونڈنٹ نمبر 3 ہیں، ان کا نام وہاں پر ایس ہرجندر سنگھ لکھا ہوا تھا۔ کورٹ نے کہا یہ غلط ہے، ان کا نام کریکٹ کیجئے، ان کا نام ہروندر سنگھ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کورٹ نے اس میں حکم نامہ بھی جاری کر دیا کہ بھئی اس کو کریکٹ کیجئے، اور رجسٹری نے اس کو کریکٹ کیا۔ اس کے بعد ڈیٹینشن ریکارڈ پیش کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کورٹ نے کہہ دیا کہ جو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے جموں کشمیر کی حکومت نے، اور جو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ فائل ہوا ہے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا ہروندر سنگھ کی طرف سے، اس کی کاپیز دونوں جو ہیں وہ ایڈوکیٹ شیخ شکیل احمد نے عدالت میں ہی لے لی ہیں۔ یعنی عدالت میں ہی جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق سینئر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مونیکا کوہلی، انہوں نے یہ تمام ریکارڈ جو ہے ایڈوکیٹ شیخ شکیل احمد کو دے دیا ہے۔ 27 نومبر کو اس معاملے کی سنوائی ہوگی۔ مطلب صاف یہ کہ مہراج ملک جو 8 ستمبر 2025 کو ڈوڈا سے گرفتار کر کے کٹھوا جیل شفٹ کیے گئے تھے، اور جس کے بعد بہت سارے لوگوں نے، سوشل ایکٹیوسٹوں نے بڑا شور و گل کیا تھا، اور ایک ریبل سدانند وہ ڈوڈا تک پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہاں دھرنے پر بیٹھوں گا، اور بھی بہت سارے اعلان انہوں نے کیے تھے، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میری ایک قانونی ٹیم ہے جو اس پر کام کر رہی ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ کیندری گرہ منتری سے ملاقات کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مہراج ملک کو رہا کروایا جا سکے۔ یہ کورا جھوٹ نکلا، کیونکہ اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد ریبل بھی غائب ہو گئے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کہیں بہار میں ہیں، اور وہاں بہار کے چناؤں میں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ قانونی معاملات جب بنتے ہیں، ان معاملات میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، کوئی بڑے سے بڑا نیتا ہو یا کوئی بڑا انفلوئنسر ہو، احتیاط کرنی چاہیے۔ احتیاط اس لیے کہ جب معاملے کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ جج صاحب کی دانست، وکلا صاحبان کی دلیل، یہ تمام چیزیں کام کرتی ہیں، جس کے بعد رہائی کے حکم نامے بھی جاری ہوتے ہیں، رہائی کے آرڈر بھی جاری ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو فی الحال لمبے وقت تک کاراگار میں یا جیل میں رکھنے کی ہی ضرورت ہے، اس کو باہر فی الحال نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ حکم بھی عدالت دے سکتی ہے، عدالت کے پاس ہی طاقت ہے۔ تو جب معاملے جج صاحبان کے پاس پہنچ جائیں، جب معاملے وکلا صاحبان کے ہاتھ میں ہوں، تو پھر سوشل ایکٹیوسٹ ہوں یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، انہیں بڑی ذمہ داری اور بڑی عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو کاؤنٹر ایفیڈیوٹ فائل ہوا ہے، جس میں تفصیلات دی ہیں، مکمل تفصیل بیان کی ہے جموں کشمیر سرکار نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کیوں گرفتار کیا مہراج ملک کو، اور ہم کیوں یہ مانتے ہیں کہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ ان کے اوپر لگایا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ جب آپ اس دلیل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ حکومت کا یہ ماننا ہے کہ مہراج ملک جب تک ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ نہیں لگا تھا تب تک بھی اپدرو کروانے کی طاقت رکھتے تھے، ہنگامہ ہلہ کرانے کی طاقت رکھتے تھے، اور گرفتاری کے بعد بھی ان کے دائیں بائیں جو رفقا تھے، ان کے جو ساتھی ان کے تھے، انہوں نے بھی ضلع ڈوڈا کے حالات خراب کرنے کی پوری کوشش کی،
یہ میں نہیں بلکہ حکومت نے اپنے جواب میں جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کو کہا ہے۔ اور یہ بھی جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ ایس ایس پی ڈوڈا نے جب پبلک سیفٹی ایکٹ کا ڈوزیئر تیار کر کے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا کو 7 ستمبر 2025 کو بھیجا، اس میں 18 ایف آئی آر اور 16 ڈی ڈی آرز تھیں، جس میں تمام تفصیلات ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ مہراج ملک کے بارے میں دی گئی تھی۔ 2014 سے لے کر 2025 تک کس طریقے سے انہوں نے اپنی پبلک پروفائل کا استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر اپدرو پھیلانے کی کوشش کی، وہ تفصیلات ضلع ڈوڈا کے ایڈمنسٹریشن نے، حکومت نے کورٹ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کورٹ نے کہا ہے کہ ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ مہراج ملک کیٹیگری اے کے ہسٹری شیٹر ہیں اور پولیس اسٹیشن گندوں میں 2017 سے وہ ہسٹری شیٹر کے طور پر ان کا نام درج ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ وائلنٹ اور غیر قانونی طریقوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، اور انہیں جو قانون ہے، قانون کا کوئی احترام نہیں ہے۔ یہ بھی کہا ہے ان کے بارے میں کہ بھئی دفتروں کے اندر ہنگامہ ہلہ کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کریٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو اکساتے ہیں اور نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ سرکاری دفتروں کو جلا دیجیے، اور یہاں تک کہ ان کے اوپر الزام یہ بھی لگا ہے کہ دیش ویرودھی گتیودیاں جو ہوتی ہیں، جس میں برہان وانی، مسعود اظہر اور عام جو ناگرک ہیں انہیں کہا کہ لشکر کے طور پر آپ کو کام کرنا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر الزامات میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں، جب پبلک گیدرنگ ہوتی ہے، کہیں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر دھمکاتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے اگر ان چیزوں کو روکا نہیں گیا تو نوجوان جو ہے غلط راستوں پر جا سکتے ہیں، وہ سماج میں غلط کام کر سکتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ نشے کو لے کر بھی جو انہوں نے کہا ہے اس سے نوجوان جو نشے کی طرف جا سکتے ہیں، اور آگے ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ سب کا فائدہ جو ہے دیش ویرودھی طاقتوں کو ہوتا ہے۔ آگے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اینٹی سوشل، پریجوڈیشیل اور انفلیمیٹری پرووکیٹو ایکٹیویٹیز میں شامل پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب ان کے اوپر جو ایف آئی آرز لگی تھیں انہیں ایمنیسٹی ملی جموں کشمیر کی سرکار کی طرف سے 31 مارچ 2018 کو جموں کشمیر میں پی ڈی پی بی جے پی کی سرکار تھی، اور اس سرکار میں ایمنیسٹی ملی مہراج ملک کو، تو اس کو لے کر ضلع ایڈمنسٹریشن نے یہ کہا ہے کہ اس سے مہراج ملک کو اور ہمت ملی اور وہ اپنی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتے رہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی موجودگی میں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے انہیں پبلک سیفٹی ایکٹ کی سیکشن 8 کے تحت جو ہے گرفتار کیا ہے۔ اس کے بعد پیراوائز ایک جتنے بھی جواب یا جتنے بھی تتھیہ جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے سامنے ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ مہراج ملک کے وکلا صاحبان نے رکھے تھے، ان تمام تتھیوں کو ریبٹ کرنے کا کام جو ہے وہ جموں کشمیر کی سرکار نے کیا ہے۔ تفصیلاً انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے مہراج ملک کی جو گتیودیاں ہیں وہ لا اینڈ آرڈر کے پرابلم کے لیے ذمہ دار ہو سکتی ہیں، بتایا ہے کہ کیسے وہ برہان وانی اور مولانا مسعود اظہر ان کو گلوریفائی کرتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اوور گراؤنڈ ورکر کیٹیگری 1 رحمت اللہ سن آف عبد الغنی پڈر، ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ بھئی یہ ایک اوور گراؤنڈ ورکر ہے کیٹیگری 1 کا۔ جب اس کیٹیگری 1 کے اوور گراؤنڈ ورکر کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، اور لوگوں کو جو حکومت نے کیا تھا اس ایکشن کے خلاف لوگوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک اور او جی ڈبلیو ہے کیٹیگری 1 کا جس کا نام محمد رفیع الیاس پنکا سن آف غلام قادر شیخ، اور انہوں نے کہا کہ اس کے معاملے میں بھی مہراج ملک نے
कोशिश की कि लोगों के अंदर भावना पैदा की जाए इन OGWOs के हक में और हुकूमत के खिलाफ। उसके अलावा और भी तफसीलात बताई गई हैं। ये भी कहा गया है कि किस तरीके से अलग अलग वक्तों पर MLA डोडा ईस्ट महराज मलिक ने इलीगल माइनिंग की बात हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को शिफ्ट करने की बात हो और ज़बरदस्ती लोगों से कागज़ों पर दस्तखत कराने की बात हो, वो तमाम इल्ज़ामात भी लगाए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, फिर उसके बाद तफसील दी गई है कि किस तरीके से एक सब सेंटर के मामले को लेकर भी उसकी तफसील भी जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोर्ट के सामने रखी है और तफसीलन ये बताया है कि किस तरीके से MLA डोडा ईस्ट महराज मलिक ने एक मामूली से छोटे से सेंटर के ऊपर बवाल काटा और तफसील दी गई है कि वो सेंटर भी जो था, उस सेंटर को लेकर भी जो फैसला था वो फैसला स्वास्थ्य विभाग ने लिया था, वो स्वास्थ्य विभाग की मर्जी से था और जिस शख्स के यहाँ सब सेंटर जाने की बात थी वो उसने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बिल्डिंग बनाई हुई है। वो तफसीलात भी यहाँ दी गई हैं। उसके बाद महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद के जो बाद का प्रकरण है उसका सारा जिक्र इसमें किया गया है। बताया गया है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद उनके जो रुफका थे, उनके जो साथी थे, उन लोगों ने कहा कि पूरा जक्का चाम कर दो, जो जहां है वहां से उठ के आ जाएगा। तो ये कहा गया कि ये सारी बातें की गई हैं और फिर ये कहा गया कि 8 सितंबर 2025 की शाम को जो PRO हैं डिटेन्ड MLA डोडा ईस्ट के, उनका नाम इरफान मलिक बताया गया है, उनके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने भी इंसाइट करने की कोशिश की और औरतों, बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों को ये कहा और ये कहा गया कि कम्युनल लाइंस पर, मजहबी बुनियादों पर उनको बाहर आने के लिए कहा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 9 सितंबर 2025 को बहुत बड़ी गैदरिंग जमा हुई। फिर उस मॉब को लेकर ये कहा गया कि किस तरीके से उस मॉब ने हंगामा किया और फिर उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये जो सारा सब कुछ हुआ उसके नतीजे में आगे ये भी कहा गया है कि जो सब डिवीज़न है ठाठरी की, गुंदोह की, उसको लेकर भी तफसीलात जो है वो कोर्ट के सामने रखी गई हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि एक जगह पर तो मामला यहाँ तक पहुँचा था जहाँ दूसरे एक समुदाय की गाड़ियाँ जो है वो तोड़ी गईं और जब गाड़ियाँ तोड़ी गईं तो वहाँ पर लग रहा था कि दो समुदायों के बीच में टकराव होगा, लेकिन पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए वहां पर फौरन पहुंच गए और उस मामले को रफा दफा करवाया, वरना वो मामला बहुत बड़े हंगामे में तब्दील होता और दो समुदाय एक दूसरे से वहां पर टकरा जाते अगर एडमिनिस्ट्रेशन वक्त पर नहीं पहुंचती। फिर जहां तक इस सब सेंटर का ताल्लुक है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ने बड़ी तफसीलन ये कहा था कि नहीं जी वो तो अस्पताल मांग रहे थे और उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, उसको लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में हुकूमत ने यह कहा है कि यह मामला किसी सब सेंटर की शिफ्टिंग का नहीं था, बल्कि एक आयुष आरोग्य मंदिर केंचा में था, उसकी शिफ्टिंग को लेकर था और प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं था, जो डेटिन्यू ने बार बार कहा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। उन्होंने ये कहा कि इनिशियली बिल्डिंग जो थी गुलाम हसन की, उसको आइडेंटिफाई किया गया था कि भाई यहां पर जो है हम ये सेंटर खोलेंगे, इस सेंटर को शिफ्ट करेंगे और उसके बाद 50 लोगों के दस्तखत हैं अब्दुल रशीद सन ऑफ अब्दुल अजीज के हक में और 7 मेंबर की कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की BMO ठाठरी ने कि कॉम्प्रहेंसिव सर्वे करें और जो सबसे सूटेबल, सेफ और पब्लिकली एक्सेप्टेड बिल्डिंग होगी, इंस्पेक्शन करने के बाद आप उसको रिकमेंड करें। उन्होंने कहा 2 बिल्डिंगों को उसके बाद जो है इंस्पेक्ट किया गया, अब्दुल रशीद और गुलाम अली की, और लोग जनता की एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि ये जो सेंटर है इसे अब्दुल रशीद की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उसको लेकर वहां ये कहा गया कि बिल्डिंग सूटेबल है, सेफ है, लोगों को कबूल है और इसलिए कहा गया कि वहीं पर इस सेंटर को रीलोकेट करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑर्डर पास किया गया 7 मई 2025 को। उसी ऑर्डर को चीफ मेडिकल ऑफिसर ने 10 जून 2025 को कंफर्म किया और उसके बाद बारिश हुई 26 अगस्त 2025 को, जब इस सेंटर की एक दीवार गिर गई। अब उससे स्टाफ और पेशेंट्स दोनों को परेशानी थी। चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा ने उसके बाद ये कहा कि जी अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, फौरन इस AAM को यहां से
جو عبدالرشید کی نئی بلڈنگ ہے اس میں شفٹ کیا جائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ نے خود مانا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے مانا ہے کہ جو بلڈنگ عبدالرشید کی ہے اس کے بارے میں کینچا میں جو عبدالرشید کی بلڈنگ ہے وہاں پر اس بلڈنگ کو شفٹ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ دیوار گری تو اس دیوار کے گرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ آئے، انہیں غیر قانونی طریقے سے بلڈنگ کے اندر گئے، وہاں سے بہت سارا میڈیکل ایکوپمنٹ اور بہت ساری آئٹمز جس میں لائف سیونگ ڈرگز تھے وہ وہاں سے اٹھا کر لیے، اور غلام علی کے گھر میں 6 سپٹمبر 2025 کو وہ تمام سامان پہنچایا گیا، جبکہ اے ایم آلریڈی نئی بلڈنگ میں پارشنلی فنکشنل تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ غلام علی کو لے کر کہا گیا ہے کہ وہ اسٹیٹ لینڈ پر قابض ہے، اور جو اس کی بلڈنگ ہے وہ بھی اسٹیٹ لینڈ کے اوپر بنی ہوئی ہے، خسرہ نمبر 58۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں جانتے بوجھتے بھی ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ نے دھمکایا، سرکاری ملازموں کو ڈرایا، اور جو اس سینٹر کو شفٹ کر رہے تھے اور وہ بار بار سمجھاتے بھی رہے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اور اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد تحصیلدار کہارا، میجسٹریٹ فرسٹ کلاس، ایس ڈی پی او گندو، سی ایم او ڈوڈا، ان کو وہاں فوراً بھیجا گیا کہ آپ ایم ایل اے کے ساتھ لائزن کریں اور جتنا بھی ایکوپمنٹ وہ وہاں سے لے کر گئے ہیں اس ایکوپمنٹ کو وہاں سے واپس لے آئیں۔ تو یہ تمام تفصیلات دی گئی ہیں اس ایفیڈیوٹ میں، اور اس ایفیڈیوٹ میں ضلع ایڈمنسٹریشن نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جب تک تو وہ جیل میں، جب تک وہ باہر تھے تب تک وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان کے لاکھوں فالوور ہیں ان کے بیچ میں جو بات رکھتے تھے اس سے نقص امن کا خطرہ تھا، اور وہی نقص امن ہوا بھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے، گرفتار ہونے کے بعد جو ان کے رفقا تھے، ان کے ساتھی تھے، ان لوگوں نے بھی عام جنتا کو انسائٹ کیا، اور یہ تمام باتیں رکھنے کے بعد عدالت کے سامنے حکومت نے یہ کہا ہے کہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ مہراج ملک کے اوپر لگایا گیا، ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ کے اوپر لگایا گیا ہے، یہ سوچ سمجھ کر اور عقلمندانہ قدم جموں کشمیر حکومت نے کہا ہے کہ حکومت کا تھا، وہ اس لیے کیونکہ مہراج ملک کا باہر رہنا جو تھا وہ نقص امن کے لیے خطرہ تھا، وہ امن کے لیے خطرہ تھا، اور یہ تمام دلائل انہوں نے کورٹ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان تمام دلائل کے ساتھ میں جو ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ مہراج ملک کے وکلا صاحبان ہیں انہوں نے بھی اپنی دلیل جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے بھی اپنی تفصیلات کورٹ کے سامنے رکھی ہیں، اور ان تمام چارجز کو ریبٹ کیا ہے، اور ریبٹ ہی نہیں کیا بلکہ بڑے زوردار طریقے سے انہوں نے یہ بات تو عدالت میں رکھی ہے کہ ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ ایک چنے ہوئے نمائندے ہیں ڈوڈا کے لاکھوں لوگوں کے، اور ان کے اوپر یہ جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہیں، ان میں کوئی دمخم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ حکومت کی مخالفت کرتے تھے، کیونکہ وہ عام لوگوں کی بات کرتے تھے، اس کے چلتے ان کے اوپر یہ قدغن لگائی گئی ہے۔ اب 27 نومبر 2025 کو اس معاملے کی سماعت شروع ہوگی۔ سماعت کے دوران دونوں طرف کے وکلا صاحبان اپنی اپنی دلیل جو انہوں نے دی ہے آلریڈی کورٹ کے سامنے، اس دلیل کو لے کر کورٹ کے سامنے اپنے اپنے جو ان کے پاس تفصیلات ہیں ان کو کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ کورٹ دونوں طرف کے وکلا صاحبان کی دلائل سننے کے بعد یہ طے کرے گی کہ کیا جو الزامات ضلع ایڈمنسٹریشن ڈوڈا نے، جموں کشمیر کی سرکار نے ایم ایل اے ڈوڈا ایسٹ مہراج ملک پر لگائے ہیں، کیا وہ الزامات اتنے سنگین ہیں جن کے چلتے پبلک سیفٹی ایکٹ جسٹیفائیڈ ہے، یا یہ تمام الزامات بے بنیاد ہیں، اور ان تمام الزامات کو لگانے کا صرف مقصد یہ ہے ایک وہ ایم ایل اے، ایک وہ لوگوں کا رہنما، رہبر جو لوگوں کی بات کر رہا تھا، بڑے زوردار طریقے سے اس آواز کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہی دو باتیں ہیں جن دو باتوں پر بحث ہونی ہے، اور یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جو پبلک سیفٹی ایکٹ مہراج ملک پر لگا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر عدالت کو کنونس کرنے میں حکومت کامیاب ہوگی تو پبلک سیفٹی ایکٹ کو عدالت جو ہے وہ کہے گی کہ چلیے ٹھیک ہے یہ اندر ہی رہیں گے، لیکن اگر عدالت کنونس ہو گئی کہ جو باتیں تمام آپ نے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ میں کہی ہیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک ایم ایل اے کو کرنے کا حق ہے، ایم ایل اے کر سکتا ہے،
اگر عدالت اس بات سے کنونس ہوئی تو عدالت مہراج ملک کے پبلک سیفٹی ایکٹ کو کوش کر سکتی ہے اور انہیں رہا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اب تمام نظریں جو ہیں عدالت کے اوپر، تمام نظریں جموں کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر، وکلا صاحبان کے اوپر اور جج صاحبان کے اوپر۔